بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے ہیلتھ اور فزیکل فٹنس۔ ہیلتھ یا فزیکل فٹنس کے حوالے سے ہم ایک پروورب کو ہمیشہ سے ہی سنتے آئے ہیں، میں بھی سنتا آیا ہوں، آپ بھی سنتے ہوں گے۔ ہیلتھ از اے گریٹ ویلتھ، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اس کو کبھی بھی کوئی ایک بیمار شخص سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ صحت مند یا جو تندرستی ہے اس کی کیا ویلیو ہے، کیا اہمیت ہے۔ ایک جو شخص صحت یاب ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، اس کو اس چیز کی اہمیت کے بارے میں تب تک پتہ نہیں چلتا جب تک وہ کسی بیماری کا، خدا نخواستہ بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اس کو اس چیز کی اہمیت کے بارے میں ہی پتہ چلتا ہے۔ ہیلتھ یا فزیکل فٹنس جو ہے انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ انسان ڈیلی افیئر آف لائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے شام تک مصروف رہتا ہے۔ کچھ ایسی اوبلیگیشنز، ڈیوٹیز وغیرہ ہوتی ہیں جس کو اس نے سر انجام دینا ہوتا ہے، اور اگر ہم یہیں پہ بات کرتے ہیں تو ان ڈیلی افیئرز آف لائف میں ہی وہ اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیتا ہے کہ وہ اپنی صحت کے اوپر، خاص طور پہ اگر ہم مردوں کی بات کریں تو وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے۔ آج کل تو ویسے اب ٹرینڈ چلنے لگ گیا ہے جمنگ وغیرہ کا، ایکسرسائز کے لیے لوگ نکلتے ہیں، جم جاتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ فزیکلی ایک آپ نے سنا ہوگا پروورب، ہیلدی باڈی ہیلدی مائنڈ۔ جو شخص صحت مند ہوتا ہے اس کا دماغ بھی تندرست ہوتا ہے، وہ چیزوں کو اچھی طرح سے سوچتا ہے، سمجھتا ہے، وہ چیزوں کو سینسیٹ کرتا ہے، چیزوں کے بارے میں سینسیشنل اس کی جو وہ ہوتی ہیں، فیلنگز ہوتی ہیں، ان کو وہ اچھی طرح سے محسوس کر سکتا ہے۔ اس طرح سے مین کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک شخص جو ہے وہ تب تک اپنے آپ کو ایکٹیو، تر و تازہ، تندرست محسوس کرتا ہے جب وہ ان ایکٹیویٹیز میں انوالو رہتا ہے۔ تو اس کے لیے ہیلتھ کے لیے یا فزیکل فٹنس کے لیے ہمیں چند ایک ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو درکار ہوتی ہیں جن کو ہم نے پرفارم کرنا ہوتا ہے۔ تو آئیے آج کا ہم ایسے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہیلتھ از دی گریٹ پوزیشن اللہ Almighty created man and made him sublime and superior, the crown of creation, by granting him knowledge, wisdom, strength, power to act independently۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات کی سردار قرار دیا، اس کو نالج، عقل مندی، طاقت و قوت اور آزادی عطا فرمائی۔ یہ کس بیس پہ تھی کہ وہ اپنے ایم کو فائنڈ آؤٹ کرے، اس کا مقصد کیا تھا؟ عبادت تھا۔ اللہ Almighty also granted him a system to maintain all these grand traits, and that is the system of maintaining health۔ یہ جو تمام قوت و طاقت ہے، قوت مدافعت ہے، یہ عقل مندی ہے، یہ تعلیم ہے، اس سب کو مینٹین کرنے کے لیے اس کو کیا کیا گیا؟ ایک ایسا سسٹم دیا کہ آپ نے اس کے لیے اپنی صحت کو برقرار رکھنا ہے۔ ہیلتھ از ایکچولی دی گریٹسٹ بلیسنگ دیٹ ہیلپس مین ٹو مینٹین آل ہز گاڈ گفٹڈ ایبلٹیز۔ یہ ہیلتھ ہی ہے جو انسان کو از ایکچولی دی گریٹسٹ بلیسنگ، یہ وہ نعمت ہے دیٹ ہیلپس مین ٹو مینٹین آل ہز گاڈ گفٹڈ ایبلٹیز، جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں اس کو برقرار رکھنے کے لیے۔ ہیلتھ از ان فیکٹ اے اسٹیٹ آف کمپلیٹ فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ، اینڈ ناٹ میئرلی دی ایبسنس آف ڈیزیز اور انفرمٹی۔ اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، ہیلتھ ایک ایسی فزیکل فٹنس کو کہتے ہیں، ایک ایسی اسٹیٹ کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر انسان فزیکل، مینٹل اور سوشل ویل بینگ کی طرف نکلتا ہے، مین کہ اس کو کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہوتی یا کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہوتی۔ کوٹیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ گیو اے مین ہیلتھ اینڈ اے کورس ٹو اسٹیئر اینڈ ہی ول نیور اسٹاپ ٹو ٹربل اباؤٹ ویدر ہی از ہیپی اور ناٹ۔ اٹ از دی ہیلتھ دیٹ از ریئل ویلتھ۔ اٹ از اے گریٹ گفٹ آف اللہ۔ A healthy man can enjoy the beauties of nature. He can lead a happy life. Nothing can relax an ill man. Such a man loses all the charms of life. Life becomes boring for him. He himself becomes a burden on others. Therefore, nothing is more precious than health. اگر ہم یہیں پہ
ایک بیمار مریض کی یا بیمار شخص کی مثال لیں، وہ جو شخص ہوتا ہے وہ قدرت کی جو خوبصورتی ہے اس کو محسوس نہیں کر پاتا، وہ زندگی میں من کے خوشی محسوس نہیں کرتا، وہ قدرت کو محسوس نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو پریشان حال پاتا ہے، وہ زندگی کی جو دلکشی ہے اس کو کھو دیتا ہے، اور اس طرح سے زندگی جو ہے اس کے لیے وہ بورنگ ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر برڈن جو ہے محسوس کرتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ جو اس کے لیے جو ہوتا ہے نا صحت سے بڑھ کے کوئی بھی چیز جو ہے اہم نہیں ہوتی۔ اس کے اپوزنگ آپ صحت مند شخص کو دیکھ لیں، وہ زندگی کی اہمیت کو جانتا ہے، وہ صحت مندی یا تندرستی کی اہمیت کو جانتا ہے، وہ زندگی کو اچھے سے گزارنا جانتا ہے، وہ جو ایک سٹیٹ ہوتی ہے النس کی وہ اس سے باخبر ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے انسان کس طرح سے جو ہے وہ ہوتا ہے، اس طرح سے اس کی جو زندگی کے ساتھ اٹریکشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اس طرح سے اس کی زندگی جو ہے وہ دلکش ہو جاتی ہے، وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، وہ اس کو محسوس کرنا، وہ اس سے لطف اندوز ہونا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح سے وہ دوسروں کی ہیلپ بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو بھی وہ موٹیویٹ رکھتا ہے کہ وہ کسی طرح سے جو ہے معاشرے کا کارآمد شہری بن سکے۔ ہی ہو ہیز ہیلتھ ہیز ہوپ، جس کے پاس صحت ہوتی ہے اس کے پاس امید ہوتی ہے، اینڈ ہی ہو ہیز ہوپ ہیز ایوری تھنگ، اور جس کے پاس امید ہے وہ اس کے پاس سب کچھ ہے۔ یہی امید جو ہے انسان کو اس کے پاسبل جو لیولز ہوتے ہیں وہ اس کی طرف لے کے جاتی ہے، اس کی ڈیسٹینیشن کی طرف لے کے جاتی ہے، اس کو اس کے گول کی طرف جو ہے نا پش کرتی ہے۔ ہیلتھ از اسینشیل فار ڈیلی لائف آف ایوری پرسن ہو ورکس ریگولرلی، جو بھی روزانہ یا باقاعدگی سے کام کرتا ہے اس کے لیے صحت کی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے۔ گوئنگ ٹو سلیپ ارلی ایٹ نائٹ اینڈ لیو دی بیڈ ارلی ان دی مارننگ is also way to keep ourselves healthy and fit۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ رات کو جلدی سو جائیں، صبح جلدی اٹھ جائیں، اس طرح سے آپ نیچر کا جو قانون ہے اس کو بھی فالو کرتے ہیں۔ جلدی سونے سے اور جلدی اٹھنے سے ایک تو آپ کی نیند مکمل ہو جاتی ہے، اور سیکنڈلی آپ صبح اٹھ کے جلدی اٹھ کے آپ مارننگ واک بھی کر سکتے ہیں، آپ قدرت کے جو نظارے ہیں اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اس طرح سے آپ کی جو سول ہے وہ بھی سیٹسفائی ہو جاتی ہے۔ مین شوڈ پے اے گڈ ہیڈ ٹو ہز ہیلتھ، اپنی صحت کے اوپر خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے۔ ہی شوڈ ٹیک گڈ فوڈ، اچھا کھانا کھانا چاہیے۔ ہی شوڈ لیو ان ہیلدی ایٹماسفیئر، اچھے ماحول میں رہنا چاہیے۔ گڈ فوڈ، فریش ایئر، پیور واٹر، ریگولر فزیکل ایکسرسائز اینڈ بیٹر سینیٹری کنڈیشنز آر دی ایسینشیل آف ہیلتھ۔ یہ جتنے بھی چیزوں کو ہم نے مینشن کیا، جیسے کہ اچھی خوراک ہو گئی، تازہ ہوا ہو گئی، تازہ پانی ہو گیا، یا ہم ریگولر بیسس پہ باقاعدگی سے جو ایکسرسائز کرتے ہیں، اس کے لیے ایک جو صحت مند زندگی ہوتی ہے، تندرست زندگی ہوتی ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز۔ گڈ فوڈ از نیسسری فار ہیلتھ، ہیومن بینگس نیڈ فوڈ ٹو گرو اینڈ مینٹین گڈ ہیلتھ۔ ریگولر فزیکل ایکسرسائز میکس اے مین ہیلدی اینڈ ایکٹیو۔ It is as important as good food. Therefore, we should take part in all good physical activities. Sports, games and morning walk are such activities. ہم یہاں پہ اگر ایڈیشن کرنا چاہیں، جو ہم نے اسپورٹس اینڈ گیمز کا ایسے جو سٹارٹ پہ ایڈ کیا تھا، جو انٹروڈکٹری پیراگراف تھے، وہ ہم اس کی لینتھ کو بڑھانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ چند ایک ایسی ایکٹیویٹیز ہے جس سے انسان صحت مند رہتا ہے، جن میں فزیکل ایکٹیویٹیز، سپورٹس ہو گئیں، گیمز یا مارننگ واک وغیرہ ہو گیا، اس طرح کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں جن میں آپ فزیکلی انوالو ہوتے ہیں، موبائل گیمز کی بات نہیں کر رہا، جن میں آپ فزیکلی انوالو ہوں، آپ چیزوں کو ایکٹیو وے میں کر رہے ہوں، اس طرح کی جتنی بھی ہوں گی ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ آپ کو ہیلدی رکھیں گی۔ ٹو انشور گڈ ہیلتھ، ایٹ لائٹلی، بریتھ ڈیپلی، لیو ماڈریٹلی، کلٹیویٹ چیئرفلنیس and maintain an interest in life. Cleanliness is a good thing. It has very great effects on our health. If we want to enjoy good health, we should make our surroundings neat and clean. In this way, we can lead a very happy and healthy life. آپ نے سنا ہوگا کہ صفائی جو ہے نصف ایمان ہے۔ ہمارے اسلام کے اندر تو یہی
جو پروورب ہے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، ایمان صفائی نصف ایمان ہے، اور صفائی سے ہی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ماحول